دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ جی، فا کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے، فا کے اوپر زبر ہے۔ آگے یہ جو ہے الف ہے، یہ الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف الف نہیں رہا، الف حمزہ بن گیا۔ کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا آ، خو کے اوپر زبر ہے، خو زبر خو، فا آ خو۔ رال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، رال زبر را، فا آ خو را۔ ہا کے اوپر پیش ہے، آگے یہ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے یہ جو لام ہے اس کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، اس ہا کو اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ ہا لام پیش ہل، فا آخذہ ہل۔ ہاں جی، آگے دیکھیں کہ یہ جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے بارے میں اب جاننا یہ ہے کہ اس کو پڑھا کیسے جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ جب اس کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کون سا اعراب ہے۔ اگر تو لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اب یہ ہے تو پھر لفظ اللہ کو موٹا کیا جائے گا۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ ہاں کو لام کے ساتھ تو ملا دیا، اب لام کے اوپر جو اپنی کھڑی زبر ہے اب وہ پڑھی جائے گی۔ لام کھڑی زبر لو، پہلے لام ہی پڑھا جائے گا، جو فائنل اس کی آواز نکلنی ہے اس کو ہم نے موٹا یا باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، ہا کے اوپر پیش ہے، ہا پیش ہو، فَأَخَذَهُ اللَّهُ۔ ہاں جی، آگے یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، نون زبر نا، کاف کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اس پہ ایک الف کے برابر لمبا ہونے کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب کاف کے اوپر زبر ہے، آگے یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، تو کیسے لمبا کریں گے؟ کاف الف زبر کا، نا کا، آگے لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ اس لام کے اوپر زبر ہے، اس لام کو ہم نے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟
ہاں جی، اسلام کو ہم نے اسلام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے جس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام لام زبر لل نکالل. ہاں جی، یہ ہے الف. دیکھنے میں جی الف ہے، الف کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر آئے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. لیکن لمبا کرنے سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہ جو الف ہے اب یہ الف نہیں رہا، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو الف نہیں پڑھا جاتا، اس الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. اب یہ بھی کھڑی زبر ہے تو یہ بھی زبر اس کے ساتھ کھڑی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کھڑی زبر آنے کی وجہ سے اس الف کو ہم نے پہلے حمزہ بنانا ہے، پھر اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، خو کے نیچے زیر ہے، خو زیر خی، آخی. رو کے اوپر زبر ہے، رو کو پر پڑھا جائے گا یعنی کہ موٹا. رو زبر رو، آخی رو. تا کے نیچے زیر ہے، تا زیر تی، آخیروتی. واؤ کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا. اب ہم نے واؤ کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے. واؤ لام زبر ول. ٹھیک ہو گیا. آگے الف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے. ہاں جی، الف یہ جو ہے دیکھنے میں یہ الف ہے، لیکن الف جب خالی ہوتا ہے تو وہ الف ہوتا ہے. لیکن الف کے اوپر جب زبر زیر پیش لگتی ہے یا جزم وغیرہ آتی جاتی ہے تو وہ الف الف نہیں رہتا، وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. اب ہم نے اس الف کو الف نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھنے سے پہلے جب آگے دیکھا ہے واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا. واؤ ساکن سے پہلے حرف پہ جب پیش آ جائے تو اس واؤ ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، کیونکہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اب ہم نے پہلے الف کو حمزہ بنانا ہے، پھر حمزہ کو واؤ ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے؟ حمزہ واؤ پیش او، ول او. ٹھیک ہے. اب لام کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لیکن یہ جو چھوٹی یا ہے یہ پڑھنے میں آئی نہیں آئے گی، لکھنے میں آئی ہے. یہ کھڑی زبر کی وجہ سے یا لائی گئی ہے. ٹھیک ہے. لام کھڑی زبر لا، والاولا. اب وقف کی صورت میں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ویسے کہ ویسے رہنے دینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بس ہم نے اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف والاولا، والاولا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.